نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ حصول برکت کے لیے باواز بلند درود پاک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست، سرداد نہ داد دست، در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ صاحب صدر گرامی قدر صوفی باصفا سلیم الفطرت حلیم الطبع، میری مراد پیر طریقت حضور پیر سائیں غلام احمد صاحب سلطانی دامت برکاتہم القدسیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ مولن کے شریف، اور اس بزم کے مہمان خصوصی جن کا خصوصی خطاب ہوگا، میری مراد خطیب پاکستان مقرر شری لسان وائز خوش الہان حضرت العلام حضرت علامہ یاسین مشتاق سلطانی صاحب مدہ ذلہ العالی، خطیب اعظم گجرانوالہ، دیگر علماء کرام و مشائخ اعظام، نعت خوانان شری لسان و سامعین حضرات، مختصر وقت میں حاضری کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ اس سے قبل مایا ناز ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بارگاہ میں اور سرکار کے اس نواسے کی بارگاہ میں جن کے متعلق اجمیر کے شہنشاہ نے یہ کہا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین سردار حسین ہے، بادشاہ حسین ہے، دین است حسین، دین حسین ہے، دین حسین ہے، اور دین پناہ است حسین، دین کو پناہ دینے والا حسین ہے، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سرداد کہتے ہیں سر دے دیا، سرداد سر دے دیا، نہ داد دست در دست یزید، اپنا پاک ہاتھ پلید یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، سردار سر دے دیا، جھکایا نہیں، جان دے دی،
پیچھے ہٹا نہیں، دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے لانے کے دین کا پیغام جو ہے وہ حسین نے کربلا کے میدان میں سر نیزے کی نوک پہ چلا گیا، پھر بھی لانے پہ نازل ہونے والے قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا رہا۔ سر دے دیا، نہ داد دست، ہاتھ نہیں دیا۔ کس کے ہاتھ میں؟ سر داد نہ داد دست، در دست یزید، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں دیا؟ یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے جس کو اللہ کے حبیب نے پکڑا ہے، یہ انگلیاں وہ انگلیاں ہیں جن کو پکڑ کے میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام عالی مقام کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، پھر اٹھاتے رہے، پھر اٹھاتے رہے، پھر قریب لاتے رہے، پھر قریب لاتے رہے۔ حسین کے قدم ہے، علم نشرح کا نبی کا سینہ ہے، جس سینے پہ قرآن نازل ہوا، 30 سپارے قرآن نازل ہوا، سینہ علم نشرح میرے نبی کا ہے، اور قدم شریفین جو ہے وہ حسین لجپال کے ہے۔ قدم حسین کے، سینہ آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار کا ہے، سینہ علم نشرح کا ہے۔ یارو جس سینے کو قرآن کہے علم نشرح لکا صدرک، اس سینے کے اوپر قدم حسین کے آ جائے، ہائے ہائے۔ قدم انسان کے جسم کا سب سے نچلا حصہ ہے، قدم انسان کے جسم کا سب سے نچلا حصہ ہے۔ یار قدموں کا یہ شان ہے تو حسین کے سر کا شان کیا ہوگا؟ میں چونکہ تمال کیوں ہاتھ نہیں دیا؟ یہ ہاتھ حق پرستوں کا ہاتھ تھا، یہ ہاتھ نبی کے نواسے کا ہاتھ تھا، یہ ہاتھ اس کا تھا جس نے خاتون جنت کا شیر پیا تھا، یہ ہاتھ اس کا تھا کہ جس کی رگوں میں فاتح خیبر کا خون جو ہے وہ جوش مر رہا تھا۔ یہ ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ یہ ہاتھ اس لیے نہیں دیا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار کا ہاتھ تھا، یہ پاک ہاتھ تھا، پلیت کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، یہ حق پرستوں کا ہاتھ تھا، باطل پرستوں کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ یہ جو ہے یہ ہاتھ نبیوں کے نبی، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اللہ کے محبوب کے نواسے کا ہاتھ تھا۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ الا حسین، لا الہ است حسین۔ میں آگے چلنا چاہتا ہوں حضرات زیوقار، میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا حاصل کیا اس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ارشاد ربانی ہے، انما یرید اللہ۔ گفتگو میری شروع، توجہ کا خاص گار ہوں، اللہ کے قرآن کی آیت ہے، انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے۔ کس کا؟ تفصیل میں جاتا، انما ہے کلمہ حسر، کلمہ حسر، انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ۔ اب جو ارادہ کرنے والا ہے وہ کب سے ہے؟ دیکھنا یہ ہے جس نے ارادہ کیا وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ارادہ جس نے کیا وہ کون ہے؟ وہ قل هو اللہ احد ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اگر تھوڑی سی توجہ کرو، یہ کلمے کل سے لے کے جو ہے قل هو اللہ احد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ ساری توحید ہے۔ کیا ہے؟
یہ توحید کے کلمات ہیں. انما یرید اللہ، ارادہ اللہ کا. اللہ قدیم ہے، اللہ قدیم ہے، تو پھر ارادہ بھی قدیم ہے. اللہ قدیم، اللہ قدیم، اللہ قدیم، ارادہ قدیم. ارادہ ہے کس کے بارے میں؟ انما یرید اللہ لیذہب. اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ دور رکھے. اللہ توجہ ہے، اچھے انداز میں شہادت اصل میں حضرت علامہ مولانا یاسین مشتاق سلطانی صاحب آپ کو سنائیں گے. اور میرا تو ویسے انداز ہی ایسے ہے، میں جتنا جی چاہے دردناک بات کروں لوگ روکتے ہی نہیں. لوگ، وہ ایک پٹھان تھا نا، اس نے ایک مولوی صاحب تھے پٹھانوں کے علاقے میں تقریر کرنے گئے تھے. اس نے واقعہ کربلا بڑے دردناک انداز میں بیان کیا. کوئی پٹھان نہیں رویا، پٹھان دیکھتے رہے، سنتے رہے، مست ہوتے رہے، لیکن رویا نہیں. مولوی صاحب نے سوچا کہ ہمارے پنجاب میں یہ پنجابی لوگ ہوتے تو یہ رو رو کے بیچارے پاگل ہو جاتے، بڑے روتے، یہ روئے کیوں نہیں؟ اب انہوں نے اس کی نبض پہ ہاتھ کر کے پٹھان نے کہا والا کیا خوچا ہے، یزید بڑا پلید تھا، اس خبیث نے امام حسین کا نسوار بھی بند کر دیا. وہ جب مولوی صاحب نے یہ کہا کہ امام حسین کا نسوار بھی بند، سارے پٹھان رونا شروع کر. پٹھان رو رو کے پاگل ہو گئے بیچارے. کہتا اتنا مظالم تھا. میں یاد کر رہا تھا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. اللہ کا ارادہ ہے، اللہ نے ارادہ کیا. اللہ ارادہ کرنے والا ہے کیا کہ پلیدی کو دور رکھے، نجاست کو دور رکھے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. سب سے نہیں، اہل البیت. اے نبی کے گھر والوں، اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے نجاست کو، پلیدی کو دور رکھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رب یہ فرماتا ہے اور نمازیوں، غازیوں، حاجیوں، زکات دینے والوں، سخی، متقی، امام، فقیہ، مفسر، محدث، مقرر، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا اور ہر نیکی کرنے والا، اس کو حکم یہ ہے کہ مولویوں پلیدی سے دور رہو، قاریوں پلیدی سے دور رہو، حافظوں پلیدی سے دور رہو، عالموں پلیدی سے دور رہو، پیروں پلیدی سے دور رہو، چودھریوں پلیدی سے دور رہو، او متقیوں پلیدی سے دور رہو، او پرہیزگاروں پلیدی سے دور رہو، حاجیوں پلیدی سے دور رہو، نمازیوں پلیدی سے دور رہو. ہر ایک کو حکم یہ ہے کہ پلیدی سے دور رہو. لیکن جب اہل بیت کی باری آئی، رب نے فرمایا پلیدی تم میرے نبی کی اہل بیت سے دور ہے. سب نیکوں کو حکم یہ ہے کہ وہ پلیدی سے، توجہ ہے، پلیدی سے دور رہے. لیکن جب نبی کے گھر والوں کی باری آئی، جب اہل بیت کی باری آئی، اللہ نے فرمایا پلیدی خبردار، ان کے قریب نہیں آنا. عرض کرا تھا یہ کلمہ حسر ہے. حسر کس کو کہتے ہیں؟ حسر کہتے ہیں حصار کرنے کو. جیسے کوئی عامل کوئی اپنی چاروں طرف چھری کے ساتھ یا انگلی کے ساتھ یا چھڑی کے ساتھ ایک دائرہ لگا لیتا ہے. دائرے کا مقصد یہ ہے کہ جو دائرے کے اندر ہے وہ باہر نہیں جائے گا، جو باہر والا دائرے کے اندر نہیں آ سکتا. جو دائرے کے اندر ہے وہ اندر ہے، باہر والا اندر آ نہیں سکتا، اندر والا باہر. اب حصار اہل بیت کے چاروں طرف کس بات کا؟ پلیدی باہر، نجاست باہر، اہل بیت اندر، اہل بیت اندر، نجاست باہر، پلیدی باہر. بیت اندر ہے. کیا مطلب؟ نجاست دائرے کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. کیوں کہ یہ نبی کا گھرانہ ہے اور نبی کے گھرانے والے نجاست کے پاس. کیوں کہ
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے نبی کے گھر والوں کو ایسے پاک کیا، ایسے پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے. دوسری آیت کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. رب یہ فرماتا ہے قل محبوب ذرا بولو لب کھولو، محبوب ذرا بولو لب کھولو، لا ان کو فرما دو لا اسألکم علیہ، میں اس پر تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی تقاضا نہیں کرتا، کچھ مانگتا نہیں ہوں، کوئی میرا کوشچن نہیں ہے، کوئی میرا مطالبہ نہیں ہے. قل لا اسألکم علیہ، اس پر نبی فرما دو کہ نماز میں نے تم کو دی. بات قابل توجہ ہے. ہمیں نماز ملی تو در مصطفیٰ سے ملی، ہمیں حج ملا تو در مصطفیٰ سے ملا، ہمیں روزے ملے تو دربار مصطفیٰ سے ملے، ہمیں ارکان حج ملے تو دربار مصطفیٰ سے ملے، ہمیں طریقہ نماز ملا تو در رسول سے ملا، ہمیں جو بھی نیکی ملی آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار سے ملی. قل لا اسألکم علیہ اجرا. محبوب فرما دو دین و دنیا کی نعمتیں لوگوں میں نے تمہیں دی، لیکن میرا کوئی سوال نہیں، میرا کوئی مطالبہ نہیں، میں کوئی تنخواہ کا طلبگار نہیں، کسی وظیفے کی مجھے ضرورت نہیں، اس کے بدلے میں کسی چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مگر رب یہ فرماتا ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مگر ایک بات تمہیں کہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ میرے قریبیوں سے محبت کرنا. کیا کرنا؟ قریبیوں سے محبت کرنا. اب بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن میں محبت کی بات نہیں، قرآن میں مودت کی بات ہے. رب یہ فرماتا ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قریبیوں سے محبت کرنا. محبت کی بات نہیں ہے. میں اتفاق کرتا ہوں، میں مانتا ہوں محبت کو بھی، میں مانتا ہوں مودت کو بھی. کیوں کہ میں سنی ہوں، کیوں کہ میں رافضی، خارجی، وہابی، دیوبندی، چار بندی یا کوئی اور ایسا عقیدہ جو نبی کی توحید کے، جو اللہ کی توحید کے خلاف، نبی کی نبوت کے خلاف، رسول کی رسالت کے خلاف، صحابی کی صحابیت کے خلاف ہو، ازواج مطہرات کے خلاف ہو، اہل بیت کے خلاف ہو، نبی صدیق کی صداقت کے خلاف ہو، عمر کی عدالت کے خلاف ہو، عثمان کی سخاوت کے خلاف ہو، علی کی شجاعت کے خلاف ہو، بلکہ یوں کہہ دوں میں وہ عقیدہ نہیں رکھتا جو حسین کی شہادت کے خلاف ہو. میں سنی ہوں. میں نے کہا چلو محبت نہیں مودت ہی صحیح. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ محبت کیا ہوتی ہے، مودت کیا ہوتی ہے. کہنے لگے ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے. لما ہم کہتے ہیں ہم سے پوچھو کہ محبت کس کو کہتے ہیں، مودت کس کو کہتے ہیں. آئیے میں یہ عرض کر رہا ہوں محبت اس کو کہتے ہیں مثلا کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی بیرون ممالک چلا گیا، مختصر کر رہا ہوں، اس کو ماں سے محبت، ماں کو بیٹے سے محبت، بیٹے کو باپ سے محبت، باپ کو بیٹے سے محبت ہے، بھائی کو بہن سے محبت ہے، بہن کو بھائی سے محبت ہے، بھائی کو بھائی سے محبت ہے، شوہر کو بیوی سے محبت ہے، بیوی کو شوہر سے محبت ہے، دوست کو دوستوں سے محبت ہے. لیکن وہ وہاں، یہ یہاں، وہ وہاں، یہ یہاں، یہ یہاں، وہ وہاں، یہ یہاں زندہ، وہ وہاں زندہ. یہ کیا ہے؟ توجہ ہے. انجن کرتے ہوئے منہ دے بولو. لائٹ پہ چھوٹی نہ بولو، بڑی بالدی پہ ہے. پانچ سے دس سر جو ہلانا ہے چٹاکے کی زبان پہ ہلاؤ ذرا ایک بار. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلو شکر ہے. سنی جاگتا رہے. ہاں جی مجھے ایک بات یاد آ گئی.
مجھے ایک بات یاد آ گئی، محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ جب تحریک پاکستان چلی، رات کی تاریکی تھی، ہاتھ میں لال ٹین تھی، رات کے 2 یا 3 بجے کا وقت تھا، اکیلے بابا قوم جو ہے وہ گلی میں پھر رہے تھے۔ کسی نے پوچھا اے محمد علی جناح، دشمن سو رہا ہے، دشمن کے لیڈر سو رہے ہیں، تم رات کے 2-3 بجے جاگ رہے ہو، محنت کر رہے ہو، پھر رہے ہو، پہرا دے رہے ہو، جانتے ہو بابا قوم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا دشمن کا لیڈر اس لیے سو رہا ہے کہ اس کی قوم جاگ رہی ہے۔ مخالف کا لیڈر اس لیے سو رہا ہے، اس کی قوم جاگ رہی ہے، میں اس لیے جاگ رہا ہوں، میری قوم سو رہی ہے۔ اگر لیڈر بھی سو جائے، قوم بھی سو جائے، چور چکے لوٹ کے، ہائے ہائے، اگر لیڈر بھی سو جائے، قوم بھی سو جائے، چور چکے ڈاکو یہ اس ملک کو لوٹ کر یہ جاگتے ہوئے لوٹ رہے ہیں، سوئے ہوئے کا حال کیا ہوگا؟ جاگتے ہوئے لوٹ رہے ہیں، جب سو گئے تو پھر حشر کیا ہوگا؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ نہیں مانگتا قریبیوں کی مودت مانگتا، محبت یہ ہے، وہ وہاں زندہ، یہ یہاں زندہ، یہ یہاں زندہ، وہ وہاں زندہ، اس کو کہتے ہیں محبت۔ اور مودت کس کو کہتے ہیں؟ مودت جو ہے اس کو کہتے ہیں، میں کہوں گا کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، پانی سے مودت ہے۔ مچھلی کو پانی سے مودت ہے، مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ مچھلی پانی سے باہر آئی، جب مچھلی پانی سے باہر آئی، مارکیٹ میں آئی، آپ چلتے چلتے آپ نے مچھلی کو خریدا، خریدنے کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا؟ آپ گھر لے گئے، گھر جا کر مچھلی کا پیٹ چیک کیا، آپ نے اس کو بنایا، گوشت بنانے کے بعد آپ نے مسالہ لگایا، مسالہ لگانے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ تیل کے اندر ڈال کر اس کو پکا لیا، اس کو تل لیا، اس کو تیار کر لیا، تیار کرنے کے بعد جس کسی نے بنانے کے بعد جو ہے آپ نے کھانا شروع کر دیا۔ اب جب کھا چکے اب مچھلی ذبح ہونے کے بعد، گوشت ہو جانے کے بعد، پکنے کے بعد، پیٹ میں جانے کے بعد کہتی ہے پانی۔ کیا کہتی ہے؟ کبھی مچھلی کھائی ہے آپ نے؟ میرے خیال تو سب دیکھی بھی نہیں ہونی، بڑے پولے پال۔ مچھلی کبھی کھائی ہے؟ مچھلی کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے، کیوں لگتی ہے؟ سنیے، مچھلی پیٹ کے اندر چلی گئی، مچھلی نے کہا پانی، میں نے پانی پیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر کہتی ہے پانی، میں نے پھر پانی پیا، پھر کہتی ہے پھر پانی، میں نے پھر پانی پیا، جب تک ہضم نہیں ہوئی مچھلی مرنے کے بعد، گوشت ہو جانے کے بعد، تل جانے کے بعد، پیٹ میں جانے کے بعد کہتی ہے پانی پانی پانی۔ میں فخر سے یہ بات کہتا ہوں، سنی مر جانے کے بعد، پھر توجہ کیجئے گا، میں پکا سنی ہوئی یزیدی نہیں، نہ یزیدیوں کا قائل ہوں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ ارے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، بلکہ میں یوں کہا کرتا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ ارے اسلام زندہ ہو گیا کربلا کے بعد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ آخری بات، ہم سنی مرنے کے بعد، غسل کرنے کے بعد، کفن پہننے کے بعد، جنازہ ہو جانے کے بعد، لحد میں اتر جانے کے بعد، قبر میں لیٹنے کے بعد، اوپر مٹی آ جانے کے بعد، سنی مرنے کے بعد قبر میں بھی
جا کر جس طرح مچھلی پیٹ میں جا کر پانی 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 کرتی ہے، سنی قبر میں بھی جا کے نبی نبی علی علی حسین حسین کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ضمناً میں یہ عرض کر دوں اجازت کے ساتھ، اہل بیت کا معنی یہ ہے کہ گھر والے، توجہ ہے، اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ بیت معنی گھر، اہل کا معنی ہے گھر میں رہنے والے، اہل وطن، اہل پاکستان، اہل اس وطن میں رہنے والے، اہل علاقہ، اہل ورپال، اہل بیت، گھر میں رہنے والے۔ اب میں مسلک اہل سنت کا ادنا سا سپاہی ہونے کی حیثیت سے یہ عرض کروں گا، سب سے پہلے اہل بیت میرے نبی کی بیویاں ہیں۔ سب سے پہلے اہل بیت میرے نبی کی، اما عائشہ بھی اہل بیت، اما خدیجہ الکبریٰ بھی اہل بیت، اما حفصہ بھی اہل بیت، اما زینب بھی اہل بیت، اما ام حبیبہ بھی اہل بیت، اما ماریا قبطیہ بھی اہل بیت۔ نبی کی سب بیویاں اہل بیت۔ کہتے ہیں پھر نبی نے یہ دعا کیوں کی؟ حدیث میں یہ الفاظ، اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ مولا کائنات تھے، سیدہ نساء العالمین تھی، امام حسنین کرینین تھے، یہ 5 تن تھے۔ حدیث ہے نبی نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت، یا اللہ یہ ہے میری اہل بیت۔ میں نے کہا اگر وہ اہل بیت پہلے سے ہوتے تو نبی کو دعا مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر پہلے سے اہل بیت ہوتے تو نبی دعا نہ مانتے۔ میرا چیلنج ہے سنیو، ہر مکتبہ فکر کو دنیا کا کوئی ملا، دنیا کا کوئی ذاکر مجھے یہ ثابت کر کے بتائے، ذمہ دار سنیوں کا سٹیج ہے، جب تک قاری اختر کی زندگی ہے اس کالب کے اندر روح موجود ہے، اس بات کا جواب دے ہوں، آدم پیغمبر سے لے کے عیسیٰ پیغمبر تک، آدم پیغمبر سے لے کے عیسیٰ پیغمبر تک، میرے نبی کے بعد سے لے کے، میرے نبی کے بعد سے لے کے اب تک، اب سے لے کے قیامت کی صبح تک، کسی نبی کا داماد کوئی مولوی یا ذاکر ثابت کر دے، منہ مانگیا قاری اختر اس کو انعام دے گا۔ آدم پیغمبر سے لے کے عیسیٰ پیغمبر تک، عیسیٰ پیغمبر سے لے کے ہمارے آقا سے پہلے تک، ہمارے آقا کے بعد سے لے کے اب تک، اب سے قیامت کی صبح تک، کسی نبی، رسول، صحابی، تابی، تبع تابعین، آئمہ مجتہدین، ارواح ثلاثہ، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، شیخ الفقہ، کوئی علامہ، کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی مفتی، کوئی علامہ، کوئی قاری، کوئی مولوی، کوئی حافظ، کسی کا داماد نہ اہل بیت ہوا ہے، نہ ہے، نہ ہوگا۔ کوئی بندہ ثابت کر کے دکھائے، منہ مانگا انعام پیش کروں گا۔ داماد اہل بیت نہیں ہوتا۔ اور مجھے یہ بھی بتائیں، یہی نکتہ میرا پھر ہے، کسی کا نواسہ اہل بیت ہو، نہ داماد اہل بیت، نہ نواسہ اہل بیت، اگر اہل بیت ہوں گے بندہ مر جائے جائیداد میں وارث بنیں گے، داماد وارث نہیں ہے، نواسہ نواسی وارث نہیں ہے۔ اگر وہ جائیداد لیں گے تو شوہر اپنی بیوی کی جائیداد لے گا،
اور بیٹے بیٹیاں اپنی ماں کی جائیداد لیں گے، وہ اہل بیت نہیں ہے۔ کہتا ہے پھر نبی دے نواسے تے دماد اہل بیت کیوں؟ مانی دیا پترا اے ہی تے دسنا چاہنے ہیں، ہم یہی بتانا چاہتے ہیں وہ بغیرت اس زمانے کے بغیرت دلے نبی کی اہل بیت پہ اعتراض کرتا ہے وہ کیوں ہے؟ نبی کے داماد پر اعتراض کرتا ہے وہ اہل بیت کیوں ہے؟ خبردار، یہی تو میرے آقا کا شان ہے۔ فقط آمنہ کا لال، مدینے کا تاجدار، حبیب کردگار، اس امت کا غمخوار، آقا کے نواسے بھی اہل بیت ہیں، سرکار کا داماد بھی اہل بیت ہے۔ وآخر دعوانا